اسی طرح جو اجتماعی دعا ہے ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے. اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد ہو، جنازے کے بعد ہو، یا کسی پروگرام میں ہو. آج سے کچھ عرصہ قبل آپ دیکھیں یہ ہوتا تھا کہیں بھی جب کوئی پروگرام ہوتا تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہو، 11ویں شریف کا پروگرام ہو، کوئی چہلم کا پروگرام ہو، کل کا پروگرام ہو، کوئی بھی خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کا پروگرام ہو، وہاں پر اگر لوگ پوری محفل اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے تو لوگوں کی یہ تمنا ہوتی تھی، یہ آرزو ہوتی تھی کہ ہم دعا میں ضرور شامل ہوں. ایسا ہوتا نہیں تھا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم دعا سے بھاگتے ہیں. فرض نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پھلانگتے ہوئے نکلتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہوتا. اور یہ پھلانگنا یہ انسانیت کی توہین ہے. تو فرض نماز کے بعد ایک اجتماعی دعا ہے. اسی طرح جنازے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے. اور دعا میں نے جس طرح عرض کیا کہ دعا کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے جب بھی کریں اللہ قبول کرتا ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی جناب جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں جنازہ خود دعا ہے. میں نے عرض کیا جناب اگر جنازہ خود دعا ہے پھر تو آپ نماز میں بھی ربی جال نہیں پڑھتے ہیں دعا، نماز میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی آپ دعا پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد بھی آپ دعا نہ کریں. اور یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کی کون سی آیات ہے کہ ایک دعا کے بعد دوسری دعا نہیں کر سکتے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے منع ہی نہیں فرمایا، جب اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، پھر ہمیں مانگنا چاہیے. اب جنازے کے بعد ہر بندہ ایک موت کی یاد ہوتی ہے، ہر بندے کی ایک کیفیت بنی ہوتی ہے. اس وقت جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اچھا ویسے بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اگر آپ نے کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کے پاس جانا ہو، کسی آفیسر کے پاس جانا ہو، ایک بندہ چلا جائے آپ کا کام جلدی ہوتا ہے یا 10 بندوں کا وفد چلا جائے جلدی ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے 10 بندے جائیں 5 بندوں کا وفد جائے تو آپ کی بات زیادہ مانی جاتی ہے. جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں بات کرے کیا پتہ اس کا رزق حلال نہ ہو، کیا پتہ وہ دعا کے آداب کو ملوث خاطر نہ رکھے. جب سینکڑوں ہزاروں بندے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ان میں سے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، جب ایک کی آمین قبول ہو جائے اجتماعی دعا کا فائدہ یہ ہے سب کی بگڑی بن جاتی ہے، سب کی بگڑی بن جاتی ہے. اس لیے اجتماعی جو دعا ہے اس کو اہمیت دیا کریں. وہ نماز کے بعد ہو، وہ کسی پروگرام کے اختتام پر ہو، وہ جنازے کے بعد ہو، اجتماعی دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اجتماعی دعا کو ہمیشہ ملوث خاطر رکھا کریں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں دعا ہو رہی لوگ بھاگتے جا رہے ہیں. اچھا پہلے لوگ یہ کہتے تھے جناب عالی آپ پیروں فقیروں کے پاس نہ جائیں. حالانکہ پیروں فقیروں کے پاس جب ہم جاتے ہیں، اب بھی جاتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھ کر نہیں جاتے کہ وہ کو خدا ہیں، ہم ان کو اللہ سمجھ کر نہیں جاتے، ہم ان کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے جاتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھ کے جاتے ہیں. ان کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگو. مجھے آپ یہ بتائیں جنازے کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں وہاں کوئی مزار بنا ہوتا ہے؟ وہ تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اللہ سے نہ مانگے، ہمیں بتاؤ روکنے والوں کوئی در تو بتاؤ ہم کہاں جا کر بھیک مانگے؟ اللہ سے نہ مانگے کس سے مانگے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے، افسوس کی بات بھی ہے، مزے کی بات بھی ہے کہ جو لوگ دعا سے روکتے ہیں ان کو قول و فعل میں تضاد آپ دیکھیں. اگر کوئی سابق وزیر اعظم ہو، اس کی بیگم فوت ہو جائے، میاں محمد نواز شریف کی بیگم فوت ہوئی تھی، ایک معروف عالم دین نے جنازہ پڑھایا. آپ ابھی بھی جا کر سرچ کریں یوٹیوب پہ تو مولانا دعا مانگ رہے ہیں. حسن نثار کی والدہ فوت ہوئی، مولانا دعا مانگ رہے ہیں. اسی مولانا سے جا کر فتویٰ پوچھو کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے نہیں، کہے گا ناجائز ہے. اگر میری اور آپ کی ماں مر جائے، کہ غریب کی ماں بیوی مر جائے، بھائی مر جائے، وہ مولانا کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا ناجائز ہے. اگر وزیر اعظم کی بیوی مر جائے، کسی ایم این اے ایم پی اے کی بیوی مر جائے، بھائی عزیز مر جائے، کسی بڑے صحافی کا بھائی عزیز مر جائے، تو وہی مولانا دعا کرتے ہیں. تو
اس کو کھلا تضاد نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں تو کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے بات کیا۔ تو اس لیے ہمیں خود سوچنا چاہیے، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، 50 سال ایج ہے، 60 سال 70 سال جن کی ایج ہے، ان کو کہیں کہ آج سے 50 سال تو بڑی بات ہے، 30 سال قبل 20 سال قبل کبھی آپ نے یہ سنا ہو، کبھی سنا ہے کہ جنازہ ہو رہا ہو، 4 بندے نکل کے جا رہے ہوں ہم نے دعا نہیں مانگنی؟ یہ تصور ہی نہیں تھا۔ تو یہ تصور اب آیا۔ تو مجھے ذرا بتائیے دین پرانا یا نیا ہے؟ بولیے، دین پرانا یا نیا ہے؟ دین پرانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے دعائیں ہوتی تھی اور اب جو لوگ آئے ہیں وہ دعائیں نہیں کرتے، وہ غلط ہیں۔ جو پرانے دعائیں کرتے آ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ تو یہ اجتماعی